السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ صاحبان خوش ہوں گے۔ رب العزت سے دعا ہے آپ جہاں رہیں آباد رہیں، دکھ آپ سے کوسوں دور ہوں، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک التماس ہے، میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ٹی بی گولڈ پرائز کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، شکریہ۔ آپ دوستوں کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ سلسلے کا نام ہے آج کی کہانی۔ اس میں آپ سنیں گے مشہور بین الاقوامی خبروں اور تبصروں کے معروف صحافی جناب رضا علی عابدی صاحب کی زبانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے پروئے ہوئے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا تھا، اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں ایک سرائے بھی تھی، ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور تمام قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ سن 1823 میں یہیں پٹھانوں اور سکھوں کی وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جس کے بعد پوری وادی پشاور سکھوں کے تصرف میں آ گئی تھی۔ اس روز پٹھان جی توڑ کر لڑے تھے۔ ان کا مقابلہ رنجیت سنگھ اور کھڑک سنگھ سے تھا۔ وہ دن بھر لڑتے رہے اور مرتے رہے۔ وہ قریبی ٹیلوں پر جمع ہوتے تھے اور یلغار کرتے ہوئے اترتے تھے۔ سپہر کو سکھوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس پر رنجیت سنگھ نے خود پرچم اٹھایا اور فوج کی قیادت سنبھال لی۔ آخری معرکہ مغرب کے وقت ہوا۔ اس وقت لڑنے کے لیے صرف 200 یوسف زئی بچے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نہ بچے۔ قریبی ٹیلوں پر آج بھی دور دور تک قبریں نظر آتی ہیں۔ اچانک اس کے بعد خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔ اکبر اعظم کا اٹک بنارس، 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ۔ یہاں ہماری گاڑی نئے پل کے راستے دریا پار کر رہی تھی۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پرانا پل سامنے نظر آ رہا تھا۔ جس روز میں اٹک پہنچا وہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چل رہی تھیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جا رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اکبر کو بڑا شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی، اس مقام کا نام واہ رکھ دیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا، وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر
بنارس سے ملاح لایا، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو اپنا وطن سمجھیں، اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ملاحوں کو گزر بسر کے لیے جاگیر اور رہنے کے لیے شہر میں ایک محلہ دیا گیا جو ملاحی ٹولہ کہلاتا ہے، اور جہاں پرانے ملاحوں کی آل اولاد اب تک آباد ہے۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے، بہت بڑا احاطہ ہے جس کے گرد مسافروں کے لیے قطار در قطار سینکڑوں کمرے ہیں۔ اس کے بعد کلکتے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی سے کھڑا ہے وہ دریا کے پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں جب ہم ہی جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔ مئی کے آخری ہفتے کی بھری دوپہر میں ہماری گاڑی روک کر اس کی تلاشی لی گئی۔ میرے برابر میں ایک تنومند خان صاحب بیٹھے تھے جو کچھ دیر پہلے چھپ کر پانی پینے والے ایک مسافر اور سگریٹ سلگانے والے کنڈکٹر کو اس لیے کچا نہ چبا سکے کہ اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس پہلی تلاشی پر انہوں نے پہلو بدلے اور جیسے بھی بن پڑا اپنے غضب پر قابو پایا کہ یہی روزے دار کی شان ہے۔ کچھ دور چل کر حسن ابدال میں چونے کی بھٹیوں کے پاس گاڑی روک کر دوبارہ تلاشی لی گئی۔ اس مرتبہ خان صاحب کے سینے میں ابلتا ہوا لاوا ہونٹوں تک آیا اور تھوڑا سا ابل کر رہ گیا۔ لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب ٹیکسلا سے آگے مرگلا کے پاس شامت کے مارے آبکاری والوں نے تیسری تلاشی شروع کر دی۔ ایک باوردی شخص گاڑی میں اندر تک جا کر اور کچھ برقع پوش خواتین کے سامان کی تلاشی لے کر لوٹ رہا تھا کہ جو ہی وہ خان صاحب کے قریب سے گزرا وہ پھٹ پڑے۔ اس قدم قدم پر تلاشی کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر سور کا عربی ترجمہ کرتے ہوئے بولے، فلاں کے بچے، مستورات سے تو نے کتنا پیسہ کھایا ہے؟ اس روز کسی باوردی شخص کو جیسا گھگھیاتا ہوا میں نے دیکھا، دوست یا دشمن خدا کسی کو بھی نہ دکھائے۔ سنا ہے کہ چوتھی جانچ پڑتال مرگلا کے پار سنگجانی کے پاس ہونے والی تھی۔ غالباً انہیں وائرلیس پہ خبردار کر دیا گیا کہ وہ اپنی خیر منائیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا کہ مغل مورخ لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل کی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے۔ مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کا شور اور چڑیوں کی چہچہاہٹ تو نہیں گونجتی۔ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ اسپیکر ہیں جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت بارونق جگہ ہے۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ، نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں، ایک جانب سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجا صاحب، دوسری طرف بابا ولی قندھاری کی چلہ گاہ، کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر۔ کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی، بعد میں تومس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حسن ابدال کا قبرستان عبرت کی جا ہے۔ یہیں قلعہ اٹک کے معمار خواجہ شمس الدین خافی کا مقبرہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا، لیکن یہاں دفن ہونا اسے نصیب نہ ہوا۔ حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یہیں وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی قندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکایا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ لکھنے پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی قندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ چٹان پر پنجے کا نشان کسی مجسمہ ساز نے تراشا تھا۔
حسن ابدال والوں کی تراشی ہوئی ایک اور داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔ سن 1850 میں امبالہ کے منشی امین چند سفرنامہ لکھنے کی غرض سے سیاحت پر نکلے تھے اور حسن ابدال سے گزرے تھے۔ اپنی کتاب سفرنامہ میں منشی صاحب لکھتے ہیں، بلندی پہاڑ پر شاہ ولی قندھاری کا مکان ہے، وہاں پر کوئی مزار نہیں، صرف ان کی نشست گاہ بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی وہاں جاتا ہے تو مجاور لوگ سفید سرما بطور تبرک دیتے ہیں۔ اس مکان پر ایک بڑا چراغ ہے، ہر جمعرات کے دن وہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ ان مجاوروں کا بیان ہے کہ کیسا ہی مہبل سے یا آندھی چلے وہ چراغ گل نہیں ہوتا، اگر اتفاقاً ہو جاوے تو اس وقت حاکم یہاں کا بدل جاتا ہے، راست و دروغ بر گردن راوی۔ میں نے قریب کی ایک بستی والوں سے چراغ کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پہاڑی کے اوپر رات بھر ایک چراغ کی روشنی نظر آیا کرتی تھی، لیکن اب وہاں کسی نے ٹیوب لائٹ لگوا دی ہے، اب کام پکا ہو گیا ہے۔ حسن ابدال سے آگے بڑھیں تو واہ چھاونی ہے، وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ، ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کی سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ اب لوگ یہ مشقت نہیں اٹھاتے بلکہ پمپ کے ذریعے پانی اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ وہاں سے آگے سرائے کالا ہے، جی ٹی روڈ پر یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ ان کے باہر کے کناروں پر بیل بوٹے کھود کر ان میں رنگ بھر دیا جاتا ہے اور پھر اوپر تلے چن کر ان ہانڈیوں کے مینار سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہی سرائے کالا کی پہچان ہے۔ اس جگہ سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا جس سے پھوٹ کر گیان دھیان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھیں۔ وہ شہر اب یہیں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مرگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اس پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے جسے چھوٹا سا درہ کہا جا سکتا ہے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سا کٹاؤ ہے، لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران ان گنت قافلے، لاؤ لشکر اور فوجیں گزری ہوں گی۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ترکی اور ایران سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے لشکر جرار، وہ سب مرگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا تو تا حد نگاہ ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ مرگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ اب بھی موجود ہے، جسے دیکھنا ہو فوراً جا کر دیکھ لے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیوپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر ان دنوں اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے قند کی ڈلی پر بھوکی چیونٹیاں۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیل شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں ایک گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس طرح گاڑیاں چڑھائی پر چڑھنے اور ڈھلان پر اترنے کی زحمت سے بچ گئیں۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ یہ اسی نکلسن کی یادگار ہے جسے پٹھانوں کے علاقے کا منتظم بنا کر بھیجا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ پٹھانوں میں نہ صرف گھل مل گیا تھا بلکہ ایسی کرامات دکھانے لگا تھا کہ بنو اور کوہاٹ والے اسے گورا پیر ماننے لگے تھے۔ مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا۔ سن 1857 میں جس برطانوی فوج نے دہلی کا محاصرہ توڑا اس میں نکلسن آگے تھا۔ لاٹ کے نیچے لگی ہوئی تختی پر لکھا ہے کہ اس چڑھائی میں وہ زخمی ہوا اور 8 دن بعد چل بسا۔ اس پرانی تختی کے نیچے اب ایک نئی تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے نکلسن کو سن 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ کسے خبر تھی کہ گورا پیر کالے خان کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جن دنوں میں راولپنڈی پہنچا، شہر کی ایک بڑی شخصیت ڈاکٹر اجمل کے گھرانے کے ایک خوبرو اور ہونہار نوجوان کے قتل کی خبر گرم تھی۔ ڈاکوؤں نے گجر خان کے قریب اس بھری پوری سڑک پر اس کی کار کو روک کر اسے نہ صرف لوٹا بلکہ نوجوان کو قتل بھی کر گئے۔ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، قانون شاید انہیں ان کے انجام کو پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے ڈاکٹر اجمل کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے کوئی 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے،
مگر اپنا ڈاکٹر صاحب تھے، نہ مریضوں کا وہ مجمع اور نہ آنے جانے والوں کی وہ رونق۔ پوری شہر کی طرح یہ گلی بھی اب بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ تھے گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد رہیں اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔